یہ کہانی ایک چھوٹے سے گاؤں کی ہے جہاں کی زندگی سادہ اور پرسکون تھی۔ گاؤں کے لوگ زیادہ تر کھیتوں میں کام کرتے تھے اور اپنے معمولات میں مصروف رہتے تھے۔ یہاں کے لوگ ایک دوسرے کو جانتے تھے اور اکثر آپس میں مل کر رہتے تھے، مگر اس گاؤں میں خاندان ایسا بھی تھا جس کی کہانی ایک سنسنی خیز المیہ بن گئی۔ اس خاندان میں شوہر کا نام رشید اور بیوی کا نام شمیم تھا۔ رشید ایک محنتی اور ایماندار شخص تھا جو کھیتوں میں کام کرتا تھا اور دن رات اپنی بیوی اور ماں کی خدمت میں لگا رہتا تھا۔ شمیم ایک خوبصورت اور باتوں میں چلنے والی خاتون تھی جس کا دل بہت زیادہ محبت سے بھرا ہوا تھا۔ رشید کی ماں یعنی شمیم کی ساس ایک بوڑھی اور بیمار عورت تھی جو زیادہ تر بستر پر ہی رہتی تھی۔ رشید اور شمیم کی روزمرہ کی زندگی پر بوجھ بن چکی تھی۔ رشید کی ماں کی بیماری روز بروز بڑھتی جا رہی تھی اور شمیم کو اس کا بوجھ برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ بار بار رشید سے کہتی تھی کہ اس کی ماں کا علاج کروایا جائے، لیکن رشید کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے وہ اپنی ماں کا علاج کروا سکے۔ اس کے باوجود رشید اپنی ماں کے ساتھ انتہائی محبت اور ہمدردی سے پیش آ رہا تھا، لیکن شمیم کو یہ بات دل سے نہیں لگتی تھی کہ وہ ہمیشہ ماں کی دیکھ بھال میں جٹی رہتی ہے۔ شمیم کی شکایات اور ناراضگی بڑھتی گئی اور وہ رشید پر دباؤ ڈالنے لگی کہ وہ اپنی ماں کو کسی طرح گھر سے نکال دے یا کم از کم کسی ہسپتال میں داخل کروا دے تاکہ اس کی زندگی معمول پر آ سکے۔ رشید ہر بار اسے تسلی دے کر ٹال دیتا تھا کہ ماں کی بیماری ایک دن بہتر ہو جائے گی، مگر شمیم کا دل نہیں مان رہا تھا۔ وہ سوچتی تھی کہ اگر رشید کی ماں گھر میں نہ ہوتی تو ان کی زندگی کتنی بہتر ہو سکتی تھی۔ ایک دن شمیم نے رشید سے کہا کہ وہ اپنی ماں کو ایک دفعہ پھر ہسپتال لے جانے کی کوشش تو کرے۔ رشید نے کہا وہ پہلے ہی کوشش کر چکا ہے اور اب اس کے پاس مزید پیسے نہیں ہیں۔ اس پر شمیم نے ایک نیا طریقہ سوچا اور رشید کو سمجھایا اگر وہ اپنی ماں کو ہسپتال لے جانے کے بجائے کسی دوسرے طریقے سے اس کا علاج کرنے کی کوشش کرے تو شاید مسئلہ حل ہو جائے۔ شمیم نے رشید سے کہا اگر اس کی ماں کو کچھ دنوں کے لیے الگ کر کے کسی دوسرے مقام پر بھیج دیا جائے تو وہ دونوں اپنی زندگی بہتر بنا سکتے ہیں۔ رشید ابتدا میں اس بات پر راضی نہیں تھا، مگر شمیم کی باتوں میں اسے دباؤ میں ڈال دیا۔ اس کے دل میں ماں کی محبت اور بیوی کی خوشی کے درمیان توازن برقرار رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ رشید نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ وہ اپنی ماں کو کسی دوسرے مقام پر بھیج دے گا جہاں وہ آرام سے رہ سکے۔ یہ فیصلہ اس کے لیے نہایت مشکل تھا کیونکہ اس کے دل میں ماں کی محبت تھی، لیکن بیوی کی خواہشات نے اسے مجبور کر دیا تھا کہ وہ اس راستے پر قدم رکھے۔ رشید کی ماں جو ہمیشہ اپنے بیٹے کے قریب رہنا چاہتی تھی، اس وقت یہ فیصلہ اس کے لیے نہایت کرب دہ ثابت ہوا۔ ایک دن رشید نے اپنی ماں کو بتایا کہ وہ اسے کچھ دنوں کے لیے کسی اور جگہ بھیجنا چاہتا ہے تاکہ وہ آرام سے زندگی گزار سکے۔ رشید کی ماں بے حد رنجیدہ ہوئی اور اس نے کہا بیٹا میں تمہارے ساتھ ہوں، تم جہاں چاہو مجھے لے جا سکتے ہو، لیکن مجھے اکیلا مت چھوڑو۔ لیکن رشید کے دل میں اپنی بیوی کے کہنے پر ماں کو بھیجنے کا فیصلہ مضبوط ہو چکا تھا۔ وہ دن آیا جب رشید نے اپنی ماں کو ایک دور دراز کے گاؤں میں بھیج دیا۔ رشید اپنی ماں سے کہا وہاں کچھ دن گزارے، اس کے بعد وہ اسے واپس لے آئے گا۔ رشید کی ماں بے حد غمگین ہوئی، مگر وہ اپنے بیٹے کے حکم کے آگے کچھ نہ بول سکی۔ شمیم نے رشید کو بتایا کہ وہ اب خوش ہے کیونکہ ماں کی غیر موجودگی میں دونوں کی زندگی بہتر ہو سکے گی، لیکن رشید کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت چھائی ہوئی تھی۔ اس کے دل میں ماں کی محبت اور بیوی کی خوشی کے درمیان تضاد بڑھتا جا رہا تھا۔ چند دنوں بعد رشید کی ماں کو اچانک دل کا دورہ پڑا
اور وہ اس جہان فانی سے رخصت ہو گئی۔ جب رشید کو اس بات کا علم ہوا تو وہ شدید صدمے میں آ گیا۔ وہ فوراً ماں کے جسم کو واپس لانے کے لیے گاؤں کی طرف روانہ ہوا، مگر اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ رشید نے اپنی بیوی شمیم سے کہا وہ اپنی ماں کی موت کے بارے میں بتائے گا اور وہ دونوں ماں کی تدفین کے لیے تیار ہو جائیں، لیکن شمیم نے اسے تیز غصے سے کہا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ماں کا جانا ان کی زندگی کا ایک حصہ بن چکا تھا۔ رشید کو شدید افسوس اور پچھتاوا ہونے لگا کہ اس نے بیوی کی باتوں کی بنا پر اپنی ماں کی زندگی کی اہمیت کو کم سمجھا تھا۔ رشید کو یہ احساس ہوا کہ اس نے اپنی ماں کو نظر انداز کیا اور ایک غلط فیصلے کی بنیاد پر اس کی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اس نے سوچا اگر وہ اپنی ماں کے قریب رہتا تو شاید وہ آج زندہ ہوتی اور اس کی زندگی بہتر ہوتی، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کا دل ٹوٹ چکا تھا اور وہ ہمیشہ اس گہری غلطی کو یاد کرتا رہے گا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں اپنے عزیزوں کی قدر کرنی چاہیے اور کبھی بھی کسی کے دباؤ میں آ کر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ زندگی کے فیصلے اکثر مشکلات اور تلخ حقیقتوں کا سامنا کرتے ہیں، لیکن ہمیں ہمیشہ اپنے دل کی سننی چاہیے اور اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ محبت اور احترام کا سلوک کرنا چاہیے۔ مزید ایسی مزیدار، دلچسپ اور سبق آمیز کہانیاں اور قصے سننے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ شکریہ۔